بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 اور 63 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر سیکھیں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر۔ ان الذين، اس میں دیکھیں تو حمزہ اور نون کو آپس میں ملاتے ہوئے نون مشدد کا غنہ کیجیے، آواز کو ناک پہ لے کر جائیے۔ دال یا زیر دی یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھیے۔ دال کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھیے، سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ آمنو، نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھیں گے۔ والذین، یہاں پہ دیکھیں تو دال ہے، اگین نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، سختی سے نہیں پڑھنا۔ دال یا دی یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھیں۔ ہادو والنصارى، ہا الف زبر ہا، الف مدہ ہے، دال واو پیش دو، واو مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر پڑھیں گے۔ والنصارى، واو اور نون کو آپس میں ملاتے ہوئے نون مشدد کا غنہ کیجیے، آواز کو ناک میں لے کے جائیے۔ نصارى، صاد اور را دونوں کی مقدار ایک جیسی۔ والصابئین، حمزہ یا زین ای یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر پڑھیے۔ من آمن، نون ساکن کے بعد حمزہ کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر اظہار کیا جائے گا، کسی طرح کا غنہ نہیں کرنا۔ من آمن ایسا پڑھنا درست نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ والصابئین من آمن۔ آگے دیکھیے تو حرف جلالہ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے، با کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے اللہ کے حرف کو باریک پڑھا جائے گا۔ آمن باللہ۔ نیکسٹ، والیوم الآخر، یا وا زبر یو، واولین ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھیں۔ آخری، خواہ موٹا حرف ہے اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے، اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ والیوم الآخر وعمل صالحا، ہا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد فا کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر اخفا کیجئے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیے، کلیئر نہیں پڑھنا۔ صالحا فلہم، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد حمزہ کا حرف آ گیا، یہاں پر دیکھیں تو اظہار شفوی کیا جائے گا، یعنی آپ نے یہاں پر میم ساکن پہ بالکل بھی غنہ نہیں کرنا۔ آگے اجرہم، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد عین ہے، کسی طرح کا غنہ نہیں کرنا، دونوں جگہ پر ود آؤٹ غنہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے اجرہم پہ جیم کے اوپر جزم کی علامت ہے، اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر اس کو ہلا کر پڑھا جائے گا۔ اجرہم، را کے اوپر پیش ہے، اس را کو پر پڑھیں گے۔ عند ربہم، نون ساکن کے بعد دال کا حرف آ گیا، اخفا کی علامت ہے، اخفا کیا جائے گا یہاں پہ۔ عند ربہم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے جیم کا جو نشان ہے وہ وقف جائز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہاں پر آپ رک بھی سکتے ہیں اور یہاں پر آپ آگے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے درست ہوگا۔ اجرہم عند ربہم، اس طریقے سے وقف ہو جائے گا، اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولا خوف، لام الف زبر لا، الف مدہ ہے، خا واو زبر خو، یہاں پہ دیکھیں تو واولین ہے، 1 سے 2 الف کے برابر پڑھیے۔ فا کے اوپر 2 پیش کی تنوین کے بعد عین کا حرف آ رہا ہے، اظہار کیا جائے گا، کسی طرح کا غنہ نہیں کرنا۔ ولا خوف علیہم، لام زبر یا لئی، یا لین ہے، 1 سے 2 الف کے برابر پڑھیے۔ میم ساکن کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر بھی غنے کے بغیر میم کو پڑھا جائے گا۔ علیہم ولا ہم، میم ساکن کے بعد یا کا حرف آ گیا۔ ولا هم يحزنون، میم ساکن کے بعد یا کا حرف ہے، ود آؤٹ غنہ ہم نے پڑھا، میم پر نہیں رکنا۔ یحزنون، یہاں پر ہا کے مخرج کو خاص توجہ دیجیے۔ یحزنون، نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر پڑھیے۔ آئیے آیت نمبر 62 کی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں تجویدی قواعد کو فالو کرتے ہوئے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آئیے آیت نمبر 63 کی جانب چلتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، دال کے مخرج کو خاص توجہ دیجیے، دال کو نرمی سے پڑھیے۔ أَخَذْنَا میں اگین دال کو نرمی کے ساتھ پڑھیے، تھوڑا سا زبان کی نوک کو باہر نکالیے تو دال کی ادائیگی کیجیے۔ خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا حرف ہے اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیے۔ نون الف زبرنا، الف مدہ ہے۔ میثاقکم، اب اس میں دیکھیے تو فرسٹ قاف جو ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا اور سیکنڈ کو باریک۔ میثاقکم، اس میں دیکھیے تو قاف موٹا حرف ہے اس کو موٹا پڑھیے، کاف باریک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف کی وجہ سے دوسرے کو موٹا نہیں کرنا۔ مخارج کا خاص خیال رکھیے، میم ساکن کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر بھی غنہ نہیں کرنا۔ میثاقکم ورفعنا، اور راء کے اوپر زبر، اس راء کو پر پڑھا جائے گا۔ فعنا، عین کے مخرج پر خاص توجہ دیجیے، نون الف زبرنا، الف مدہ ہے۔ فوقکم، اب اس میں دیکھیے تو قاف اور دین کاف، اگین ایک مخرج کو خاص توجہ کے ساتھ پڑھیے، دوسرے کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ فا واو زبر فو، واو لین ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھیے۔ میم کو طا کے ساتھ ملاتے ہوئے بہت مضبوطی کے ساتھ ملائیے، اور راء کے اوپر چونکہ زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا۔ فوقکم الطور خذوا ما، دال واو پیش، ذو واو مدہ ہے، ما کے اوپر مد موجود ہے، کھینچ کے پڑھیے۔ آتیناکم، تا یا زبر تی، یا لین ہے، 1 سے 2 الف کے برابر پڑھیے۔ میم ساکن کے بعد با کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر غنہ کیجیے۔ آتیناکم بقوۃ، تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد واو کا حرف آ گیا، تنوین کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیے۔ بقوۃ واذکروا، دال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، را واو پیش رو، واو مدہ ہے۔ ما فیہ، الف مدہ، فا زیر یا فی، یا مدہ، 1 سے 2 الف کے برابر دونوں کی لینتھ رکھیں گے۔ لعلکم تتقون، میم ساکن کے بعد تا کا حرف آ گیا، غنہ نہیں کرنا، اور قاف واو پیش قو، واو مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر پڑھیے۔